چھٹی خوبی، شوہر کا شکر گزار ہونا۔ عورت کی ایک بہت بڑی اور اہم خوبی یہ ہے کہ وہ شوہر اور اس کی جانب سے ملنے والی نعمتوں اور احسانات کی قدردان اور شکر گزار ہوتی ہیں۔ صراحتاً تو دور کی بات ہے، اشاروں اور کنایوں میں بھی ناشکری نہیں کرتی۔ اس کے قول و فعل، لب و لہجہ اور طور و طریقے سے کسی بھی طرح ناشکری کا کوئی عنصر نمایاں نہیں ہوتا، اور یقیناً عورت کی یہ ایسی عظیم صفت ہے کہ جس سے اس کے نعمتوں میں ظاہری اور باطنی اضافہ ہوتا رہتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ عورت خود بھی سکھی رہتی ہیں اور اس کا گھرانہ بھی خوشحال رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی جانب نظر رحمت نہیں فرماتے جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہ ہو، یعنی ناشکری کرتی ہو۔ حضرت سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بہت سی فضیلتیں ذکر فرمائی، اور پھر ان فضیلتوں کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے سلامہ، کیا تم جانتی ہو کہ ان عظیم فضیلتوں کی حامل عورتوں سے میری مراد کون سی عورتیں ہیں؟ وہ عورتیں جو فائدہ حاصل کرنے والی ہوں، نیک ہوں، اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہوں، اور وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی ناشکری نہ کرتی ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں عورتوں کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں اہل جہنم میں سب سے زیادہ کثرت سے دیکھا ہے۔ وہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لعن طعن کثرت سے کرتی ہوں اور شوہر کی ناشکری کرتی ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے زیادہ کسی کو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے پختہ رائے مرد کی عقل کا اڑا لے جانے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین میں اور ہماری عقل میں کیا نقصان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا عورت کی گواہی شرعاً مرد کی گواہی کے نصف کے برابر نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں بالکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہیں تو نہ نماز پڑھتی ہیں اور نہ روزہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے جماعت سے گزرے تو ہمیں سلام کیا اور فرمانے لگے، تم لوگ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو۔ ہم نے دریافت کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں طویل عرصہ تک بغیر نکاح اور رشتے کے بیٹھی رہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر کی نعمت عطا کرے اور اس کے ذریعے اسے مال اور اولاد دے، پھر وہ اسی شوہر سے غصہ اور ناراض ہو کر یہ کہنے لگے، میں نے تو کبھی شوہر کے اندر کوئی خیر و بلائی دیکھی ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، مجھے آگ دکھائی گئی، میں نے کبھی آگ جیسا خوفناک منظر نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دریافت کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کی ناشکری اور احسان کی ناقدری کرتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو اور پھر وہ کبھی تم سے کوئی ناگوار چیز دیکھ لیں تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے تو ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فساق وہی جہنم میں ہوں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فساق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتیں۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ عورتیں ہماری مائیں، بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہیں کہ جب انہیں دیا جاتا ہے تو شکر نہیں ادا کرتے، اور جب مصائب میں مبتلا ہوتی ہیں تو صبر سے کام نہیں لیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ایک جانب عورتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے، میں بھی عورتوں میں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، جہنم کا سب سے زیادہ ایندھن تم عورتوں میں سے ہوں گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے میں عورتوں سے زیادہ جرت کرنے والی تھی، اس لیے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ تم لوگوں کو جب دیا جاتا ہے تو تم شکر نہیں کرتے، جب تم پر آزمائش آتی ہیں تو صبر سے کام نہیں لیتے، جب تم سے کوئی چیز روک لی جاتی ہے تو تم شکوے کرنے لگ جاتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور تم لوگ نعمت دینے والوں کی ناشکری سے بچو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کسی مرد کے پاس بیوی کے حیثیت سے ہوتی ہیں جس سے اس کے 2 یا 3 بچے ہوتے ہیں، اور پھر بھی شوہر سے یہ کہتی ہیں کہ میں نے تمہارے اندر کبھی تھوڑی سی بھی خیر نہیں دیکھی۔